صلوا علیہ وآلہ۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجیے، مکہ مکرمہ رات کی خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بیشتر لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اسی رات زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے جسے انسانی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک تشریف لے جائیں گے، وہاں سے آسمانوں کی طرف بلند کیے جائیں گے، انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دیکھیں گے اور اپنی امت کے لیے نماز کا بے مثال تحفہ لے کر آئیں گے۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوگا، لیکن آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کن انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہوئی، 50 نمازیں 5 کیسے ہوئیں، اور جب مکہ والوں نے اس حیرت انگیز سفر کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے ایمان اور وفاداری کی علامت بن گیا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نہایت دردناک دور کا ذکر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، ابو طالب کا حفاظتی سایہ بھی اٹھ چکا تھا، اہل طائف نے دعوت قبول کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، ظاہری طور پر زمین کے راستے تنگ ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ غم اور آزمائش کے اسی دور کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جس نے امید، قرب الہی اور آنے والی فتح کا نیا دروازہ کھول دیا۔ قرآن کریم نے اس عظیم سفر کے پہلے حصے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت عطا فرمائی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے اس سفر کو اسرا کہا گیا، جبکہ مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف بلند کیے جانے کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم مظہر تھا۔ جس ذات نے زمین اور آسمان پیدا کیے، جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے حکم کا پابند کیا، اس کے لیے اپنے محبوب بندے کو رات کے ایک حصے میں اتنا طویل سفر کرانا ہرگز مشکل نہ تھا۔ صحیح احادیث کے مطابق اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک سفید جانور کے طور پر بیان فرمایا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ سے بیت
مقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ فاصلہ جسے اس زمانے میں قافلے کئی دنوں میں طے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے مختصر حصے میں طے کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقے کے ساتھ باندھا جہاں دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس مبارک مقام پر انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک عظیم جماعت جمع تھی۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام جنہوں نے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا، آج ایک ہی جگہ موجود تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ یہ منظر اس حقیقت کا اعلان تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی۔ سب نے ایک اللہ کی عبادت، نیکی، پاکیزگی اور آخرت کی جواب دہی کی تعلیم دی۔ اب نبوت کا یہ مبارک سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہونے والا تھا۔ مسجد اقصیٰ صرف ایک مقدس عمارت نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طویل تاریخ کا مرکز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمانا مکہ، بیت المقدس اور آسمانی ہدایت کے پورے سلسلے کو ایک دوسرے سے جوڑ رہا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 برتن پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد معراج کا عظیم سفر شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھلوانے کے لیے اجازت طلب کی گئی۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں۔ تب دروازہ کھول دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا گیا۔ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے عظیم فرزند اور نبی کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ تھے۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز انہی سے ہوا تھا اور اب ان کی اولاد میں سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر ان سے ملاقات فرما رہے تھے۔ اگلے آسمانوں پر بھی اسی طرح اجازت طلب کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں انبیاء اکرام علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی جلیل القدر رسول تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت سنائی تھی۔
اب آسمان پر ان کی ملاقات اسی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی تھی۔ تیسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ قرآن کریم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ پانچویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم میں نہایت محبوب تھے۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلائی کی دعا کی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جلیل القدر رسولوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم ذمہ داریاں عطا فرمائی تھیں۔ انہوں نے فرعون جیسے سرکش حکمران کے سامنے حق کا پیغام پیش کیا اور بنی اسرائیل کی طویل مدت تک رہنمائی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ ساتویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ نہایت محبت بھری اور عظیم ملاقات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے معمار، توحید کے عظیم دائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر جد تھے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تھی کہ انہی لوگوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا جائے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ صدیوں پہلے مانگی گئی دعا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہو چکی تھی اور اب دعا مانگنے والے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت کا عظیم مرکز ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ عبادت کے لیے حاضر ہونے والے فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اس سے فرشتوں کی بے شمار تعداد اور آسمانوں میں مسلسل ہونے والی عبادت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زمین پر خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ہے اور آسمانوں پر بیت المعمور فرشتوں کی عبادت کا مرکز ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرہ منتہا تک لے جایا گیا۔ سدرہ منتہا وہ عظیم مقام ہے جہاں مخلوق کے علم اور رسائی کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح احادیث میں اس کے پتوں اور پھلوں کی غیر معمولی عظمت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے ایسے انوار اور رنگوں نے ڈھانپ لیا تھا جن کی مکمل کیفیت انسانی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ اور دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس اسی کے قریب جنت الماوا ہے۔ وہ چیز چھا رہی تھی جو چھا رہی تھی، نگاہ نہ بہکی اور نہ حد سے بڑی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ سفر محض فاصلے طے کرنے کا نام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نشانیاں دکھائی جا رہی تھیں جو عام انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی دنیا دیکھی، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی، بیت المعمور دیکھا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اسی عظیم رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے ساتھ طویل تجربے کی بنیاد پر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزانہ 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اپنے رب کے حضور واپس جا کر اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور امت کے لیے تخفیف کی درخواست فرمائی۔ نمازوں کی تعداد کم کر دی گئی مگر موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کا مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ روزانہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد بھی مزید تخفیف کی درخواست کرنے کا مشورہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، یہ 5 نمازیں ہیں اور اجر میں 50 ہیں، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ یوں امت پر عمل کے اعتبار سے 5 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر عطا فرمایا۔ نماز معراج کی رات ملنے والا ایسا تحفہ ہے جسے کسی فرشتے کے ذریعے زمین پر نازل کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر عطا فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز محض چند ظاہری حرکات کا نام نہیں، یہ بندے کا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا، اس کے سامنے جھکنا، اس سے مدد مانگنا اور دن میں بار بار اس کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کرنا ہے۔ عام الحزن کے غم، اہل طائف کی بے رحمی اور مکہ والوں کی مخالفت کے بعد نماز کا یہ تحفہ ایک واضح پیغام تھا کہ اہل زمین ساتھ چھوڑ دیں تو بھی آسمان کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ انسانوں کی طرف سے تکلیف پہنچے تو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر سکون، طاقت اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دیکھیں اور پھر اسی رات مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سفر کے متعلق بتایا۔ مکہ مکرمہ والوں کے لیے یہ خبر حیران کن تھی۔ وہ جانتے تھے کہ مکہ سے بیت المقدس تک پہنچنے اور واپس آنے میں کئی دن لگتے ہیں۔ ان کی محدود انسانی سوچ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کوئی شخص رات کے ایک حصے میں یہ سفر مکمل کر کے واپس آ سکتا ہے۔ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور اس خبر کو دعوت اسلام کے خلاف ایک نئے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان میں سے بعض لوگ بیت المقدس جا چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کی عمارت، اس کے دروازوں اور اس کی دوسری علامتوں کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ جب قریش نے سوالات کیے تو ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پریشانی محسوس ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی عمارت کی تمام جزوی تفصیلات گننے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے جاتے اور قریش کے سوالات کے درست جواب دیتے جاتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو غلط ثابت نہ کر سکے، لیکن ضد اور تکبر نے انہیں سچ قبول کرنے سے روک دیا۔ اسی دوران قریش کے کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ ان کا خیال تھا کہ اس غیر معمولی واقعے کی خبر سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تردد میں پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ یہ بات فرمائی ہے؟ جب لوگوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ میں تو اس سے بھی زیادہ بعید بات یعنی صبح یا شام آسمان سے آنے والی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ایمان و یقین کا بے مثال اظہار تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اصل بات یہ تھی کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر انہیں کامل یقین تھا۔ روایت کے مطابق اس غیر معمولی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ قریش اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن یہی واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پختہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں قدرت کی عظیم نشانی بن گیا۔ واقعہ اسرا معراج میں امت کے لیے کئی بنیادی پیغامات موجود ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت انسانی اندازوں اور مادی پیمانوں کی پابند نہیں۔ انسان کے لیے جو کام ناممکن دکھائی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز ناممکن نہیں۔ دوسرا پیغام مسجد اقصی کی عظمت و اہمیت ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کے گرد و پیش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بابرکت قرار دیا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور یہیں سے معراج کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی دعوت یعنی توحید ایک ہی تھی۔ ان کے زمانے، علاقے، قومیں اور شریعتوں کے بعض احکامات مختلف تھے، لیکن سب نے انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ چوتھا اور سب سے عملی پیغام نماز ہے۔ واقعہ معراج صرف حیرت انگیز مناظر بیان کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اس عظیم سفر میں امت کو ملنے والا سب سے بڑا عملی تحفہ نماز ہے، جو ہر مسلمان کو روزانہ اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ مومن نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ زمین پر کھڑا ہوتا ہے، مگر اس کی روح اپنے رب کے حضور جھکی ہوتی ہے۔ وہ سجدے میں اپنے جسم کو جھکاتا ہے، مگر اسی سجدے کے ذریعے اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سفر عام الحزن کے شدید غم کے بعد تسلی، طائف کے زخموں کے بعد عزت، اور زمین پر ہونے والی مخالفت کے مقابلے میں آسمانی اعزاز کا پیغام تھا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، حالانکہ اسی رات آسمانوں کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے گئے۔
اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ ظاہری حالات اب بھی مشکل تھے، اہل مکہ کی مخالفت ختم نہیں ہوئی تھی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، لیکن اسریٰ معراج نے واضح کر دیا تھا کہ دعوت اسلام اللہ تعالیٰ کی نصرت و حفاظت میں ہے اور اس کا مستقبل مکہ کے چند سرداروں کے فیصلے کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں اور اب زمین پر بھی ایک بڑی تبدیلی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ محترم ناظرین، مکہ کے بیشتر سردار دعوت اسلام کو روکنے پر متحد تھے، مگر موسم حج میں عرب کے دور دراز علاقوں سے مختلف قبائل مکہ آتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کی قیام گاہوں پر تشریف لے جاتے، انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے اور دعوت اسلام کی حمایت و حفاظت کے لیے انہیں دعوت دیتے۔ اکثر لوگ انکار کر دیتے، لیکن بعض سخت جواب دیتے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموشی سے چلے جاتے۔ پھر ایک موسم حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یثرب سے آنے والے چند افراد سے ہوئی۔ یہ افراد ایک ایسے شہر سے آئے تھے جو طویل قبائلی جنگوں سے تھک چکا تھا۔ انہوں نے یہودیوں سے آنے والے نبی کا ذکر بھی سن رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کیں تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر وہ یہودیوں سے سنتے آئے تھے۔ یہ چند افراد یثرب واپس جا کر کون سا پیغام لے گئے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے یثرب کے گھر گھر تک اسلام کیسے پہنچایا اور عقبہ کے مقام پر ہونے والی 2 تاریخی بیعتوں نے ہجرت مدینہ اور اسلامی ریاست کے قیام کی راہ کس طرح ہموار کی، یہ سب ہم جانیں گے اگلی قسط میں، یثرب سے آنے والی روشنی۔